رکھیاں حضور واسطے اور کس حال وچ رکھیاں جنگ یرموک وچ صحابہ نو بندیاں دی لوڑ پی گئی اور جدو کافراں دیاں 11 صفاں مسلماناں دیاں 3 صفاں یا 3.5 یا 4 اتنی تاریخ چ ملدیاں مسلماناں دیاں 3 صفاں کافراں دیاں 11 صفاں مسلماناں نو بندیاں دی لوڑ پی گئی تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نابینا بھی ہیں آپ بھی آگئے اپنے آپ نو لے کے انہوں نے کہا جی مینوں بھی لے چلو تھے تے صحابہ نے آپ دے ساتھیاں نے عرض کی تھی انہوں نے کہا بابا جی جنگ لڑاں گے یا تانوں سنبھالاں گے اتھے جنگ لڑاں گے یا تانوں سنبھالاں گے تسی تے نابینے ہو آپ نے جڑی گل فرمائی نا وہ گل بڑی کمال ہے وہ گل ہر مومن واسطے اساسا آپ نے فرمایا یار مینوں لے چلو نال تسی تا اکھاں والے ہو اللہ نہ کرے جنگ دا پاسا پلٹ جائے ساڈے خلاف ہو جائے جنگ او کافر ساڈے تے حاوی آ جان تے تسی اکھاں والے ہو دائیں بائیں دفاع واسطے اگے پیچھے ہو جاؤ گے میں تا نبی نا مینوں جھنڈا دے دینا تھلے نہیں ڈگن دیاں گا تے یاد رکھنا اسی بابا جی دی لاحت ہوتے بابا جی دے جسم عطر ہوتے اس طرح ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا کہ بابا جی مر جاواں گے حضور دی عزت ہوتے کوئی سودا نہیں کران گے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 صحابہ کہندے ہیں جنگ فتح ہو گئی یرموک اسی بعد چوں جناب شہیداں دے لاشے اکٹھے کر رہے سن انہاں دے جسد اکٹھے کر رہے سن اسی کی دیکھیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ شہید ہو گئے لیکن جڑا جھنڈا نا اس سینے نال اس طرح لایا ہویا سی اے انہاں دیاں شاناں اے وہی تسلسل ہے کہ بابا جی دنیا تو چلے گئے اسی جیلاں ٹر گئے لیکن ختم نبوت دا جھنڈا چک کے زہیب تلگنگ دی سرزمین اتے آیا اور انہیں آ کے دسیا اپنے خون دے فوارے جاری کر کے کہ بابا جی اسی تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں ڈگن دیتا اور اسی زہیب دے خون نال وعدہ کردے ہاں اس دے نال وعدہ کردے ہاں کہ جس جھنڈے نو چک کے تسی تلگنگ چوک چ گئے سی اس جھنڈے نو چک کے تہاڈے جان نثار تے تہاڈے نال چلن والے بھائی او چک کے وزیر آباد تک گئے جھنڈا تھلے نہیں ہویا تے اس جھنڈے نو چک کے جے سانو لال قلعے بھی جانا پیا ہے جھنڈا تھلے نہیں ہون دیاں گے کوئی کافر کوئی گستاخ کوئی بے دین کوئی پل پلائے سمجھے کہ گل ماٹھی پہ گئی اور جھلے گل اگے نہ بھی ود گئی گل اگے نہ بھی ود گئی کیونکہ بابا جی آخدے سن اے تا او نشہ جڑا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا تے اے او بابا جی عشق دے جام پہ وا کے گئن تسی یہ سمجھو کہ جناب اینج اینج لبیک والے نو تساں سارا کچھ کر کے ویکھ لیا تے زبان دا تھڑک جانا کوئی گل نہیں ہوندی میں صرف اس نو دس رہا کہ لفظ حدیبیہ ہوندا حدیبہ نہیں ہوندا زبان دا تھڑک جانا کوئی کمال نہیں ہوندا لفظ حدیبیہ ہوندا حدیبیہ ہے حدیبہ نہیں ہے تے حدیبیہ پتہ انہاں نو ہے جنہاں نو بابا جی سبق پڑھا کے گئے تے جنہاں نو نچن ٹپن تے لا کے جاؤ انہاں نو آکھو آزادی دی جنگ لڑو مڑ کے وہی کہن گے نا وہی کہن گے گڈیاں تو حضور باہر آؤ تے جڑا آپ کنٹینر دے اوتے چلدے شیلاں وچ بیٹھا ہوئے چلدیاں گولیاں چ بیٹھا ہوئے انہوں ایک کہنا نہیں پہندا کہ جا کے پل کھول دیو جا کے اتے چڑھ جاؤ بلکہ وہ کہندا کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں جڑا آپ میدان چ بیٹھا ہوئے اس نوں بلان دی ضرورت نہیں پہندی اور حدیبیہ والے نوں دسیے کہ حدیبیہ تے ہویا کی سی اے اسلامی ٹچ نہیں مفتی صاحب فرما گئے اے ٹچ دین نال گل نہیں ہوندی بچو جڑے ٹچ والے سن او 1.5 میل تو واپس آ گئے سن جڑے ٹچ والے سن او مقام شوط تو واپس آ گئے سن تے جڑے سچ والے سن او کی کر رہے سن عروہ بن مسعود جدو مشرکین دی طرفوں سفیر بن کے آئے تو انہاں واپس جا کے کی کیا انہاں کہا ہے قوم میں بڑے بڑے درباراں گیا میں کسرا تے نجاشی دے درباراں گیا لیکن جڑا میں منظر حضور محمد عربی دے دربار چ ویکھیا او کدھر نہیں ویکھیا او قوم کہنے لگی تینوں سفیر بنا کے بھیجا تو کی ویکھایا انہیں کہا جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نو حکم دین تے 1400 دوڑ پہ دین میرے آقا فرمان دین بلال اونٹری نو
چارہ پاؤ تے ابو بکر بھی دوڑ پیندے، عمر بھی دوڑ پیندے، عثمان بھی دوڑ پیندے، طلحہ بھی دوڑ پیندے، سعد بھی دوڑ پیندے، سعید بھی دوڑ پیندے. تے جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماندے تے انہاں دا پانی زمین تے نہیں گردا، صحابہ لے لیندے اور لے کے کی کردے سکا لیندے، نہیں اینج مل کے اپنے چہرے ہوتے لاندے. اور جدو میرے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھک مبارک سٹ دین تو صحابہ لے کے کی کردے ہاتھا مار لیندے، صاف کر لیندے، بلکہ نہیں اینج مل کے اپنے چہرے ہوتے لاندے. انہیں کیا تسی یاد رکھ لینا تسی انہاں نہ نہیں جت سکدے. اور جھلیا ساڈے بابا جی سانو اے حدیبیہ پڑھا کے گئے، اے حدیبیہ نہیں پڑھا کے گئے جدو تگڑا آ جائے تے لمے پہ جاؤ. جدو پیو دا سہارا جس نو پیو بنائی رکھیا 3.5 سال انہاں دا سہارا اٹھ جائے تے گھنٹہ بھی نہ کڈو ری چوکے چ. بابا جی 10.5 کے گئن کہ سارے ظلم برداشت کیتے ہیں، اے جتنے مرضی ظلم تے اتران ایک قلدم ہو جان. ساڑھے بابا جی سانو سمجھا کے گئن کہ قرآن دا فیصلہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ قلدم تک وَالثَّمَرَاتِ قلدم ترجمہ ہے اس دا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ساڑھے بابا جی سانو سارے سبق پڑھا کے گئے ہیں. اس واسطے تو کہنا سا آزادی لڑنی لڑ لئی آزادی دی جنگ. اسا تو پہلے ہی آکھیا کھلی گل رکھنے ہیں نچن والے دی بال آزادی نہیں لڑ دے جنگ نہیں لڑ سکتے. اور جھلیا آزادی دی جنگاں انہاں لڑنی سن جنہاں تے وڈیاں نے کالے پانی دیاں جیلاں کٹیاں سن، جنہاں تے وڈیاں نے جسم دے اوتے گرم استریاں پھروا کے لونا مرچاں پھروا کے پھر بھی آکھیا سی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آج اس اسلام دے رجال دا یوم شہادت ہے جس دی گردن کٹ کے چاندنی چوک دہلی دے چاندنی چوک وچ لٹکائی گئی، جس دی گردن وچوں 3 دن تک تازہ خون رستا رہا. گورا تحقیق کرن تے مجبور ہو گیا کہ اس دا تازہ خون کیوں رس رہا. آج اس دا یوم شہادت ہے، اس مرد رجال اس جناب جرنیل اسلام دا نام مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی ہے. آج 5 جون انہاں دا یوم شہادت ہے. اسی انہاں دی اولاداں ماں اسی جا کے روئے نہیں کالے پانی اسی انہاں دی اولاداں تا آزادی دی گل کر سکتے ہیں، تا ناموس رسالت دی گل کر سکتے ہیں، تا ختم نبوت دی گل کر سکتے ہیں. جڑی گل کر دئیے اس تے پیرو دے سکتے ہیں. پھر بغل چ منہ پا کے پشاور نہیں نسیا جاندہ. جلیا جنے ہوندے جڑے میدان چ کھلوندے جنے تا تلدہ ہی میدان اچھے گھر بے کے تا سارے شیر ہوندے. جنے جڑے ہوندے نو تلدے میدان اچھن جے میدان نہ لگے تے جنے دا پتہ کہیں لگے، جنے پتہ ہی میدان سے لگ دیں. کیونکہ اپنی مادری زبان جاننا اس واسطے توڑے نام مادری راضی ہو نا. کیونکہ اچھا کس نو نہیں بھی آندی ساڑھی مادری زبان بابا جی نے ہاتھی ہی رکھیا پوری دنیا نو ہے آندی. بابا جی نے دیکھیا میدانہ دیاں گلہ ہور ہوندیاں پیڑا اور تے پھکیاں اور جاندی پوری دنیا. اس دا مطلب کیا ہوندہ ڈالر لے کے تے اپنے مزاج بدلنا اور رخ مشرق کو بدل دیا تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. کل تک جڑے ناموس رسالت دے چیمپئن بندے سن، جڑے جناب اس قانون دے چیمپئن بندے سن، آج جناب یورپ دی ہوا نے انہوں بدل کے رکھ دیتا. لیکن وہ کہندے سن مرکز وڈے ہون، مراکز اور کوٹھیاں اور کاراں وڈیاں ہون تا جناب بندہ آوی آندہ. اسی اقبال کو پوچھ لینے ہیں جڑا قدیم تے جدید پڑھ کے آیا، اس کو پوچھ لینے ہیں اقبال ایک کس طرح ہو سکتا کہ جناب بڑے وڈے گلہ ہون تا کم بندہ. اقبال کہندہ نہیں اے نہیں. اقبال کہندہ اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کازل حاجات جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں. جدو بندہ ایسی آڑے کمرے بیٹھا ہوئے، جدو بندہ لندن دیاں اور کینیڈا دیاں سیرہ کر رہے ہوئے، جدو نس کے پاکستان تو 40 چور جا کے لندن بہ جان ادو قومہ زندہ رہنیاں. کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دو؟ کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دینے والے؟ آج سارے نس کے ختم. بس بڑی گل کرتے سن فلاں سے اتحاد ہو جائے گا، آپ عمران سے رل جائیں گے. میں کہا تسی سارے رل جاؤ گے، یا رسول اللہ کہن والا کسی نہ رل نہیں سکتا، اس نہ سارے آگے رلن گے. تھک گئے ہو ختم کر دئیے. میں دیکھ رہا او جدو دا جلسہ شروع ہویا او میرے کھبے سائڈ تے جڑے سارے کھڑے
جناب حضور دے غلام انہوں نے لکھاں سلام اس وقت کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، انہوں نے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، اس واسطے کہ بابا جی فرماندے سن ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ساریاں گلاں ہو سکدیاں، حضور دے غلام حضور نال بے وفائی نہیں کر سکتے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال بے وفائی نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ حدیبیہ والے نو سنا رہا ہوں، جدو اس امت دے حلیم التبا افضل الخلق بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے اس نے کیا نا، عروہ بن مسعود ادو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے اور آپ نے کلمہ نہیں پڑھیا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اینا تے انحصار کر رہے ہو، اے ابو بکر اور قبیلے دا، عمر اور قبیلے دا، بلال اور قبیلے دا، صہیب اور قبیلے دا، سعد اور قبیلے دا، طلحہ اور قبیلے دا، ابو عبیدہ اور قبیلے دا، اے سارے مختلف قبیلیاں دے لوگ ہیں، اے تو انہوں چھڑ جان گے۔ تے اس امت دے حلیم التبا آپ نے جڑا اس نو جواب دیتا نا، وہ جس نو اس دا ترجمہ چاہیدہ ہوئے وہ شاہ صاحب کو اکیلے جا کے پوچھ لے، میں تھے نہیں کھڑا ہو کے ترجمہ کر سکتا، کہنے جی گستاخ رسول کے خلاف آپ یہ کیوں کہتے ہیں من سبا نبیًا؟ میں کہا ابھی یہاں کہتے تھے، کل ناگپور انڈیا میں بھی کہا گیا ہے من سبا نبیًا، من سبا نبیًا۔ میں نے کہا ابھی تو جہاں کوئی موذی سر اٹھائے گا، غازی علم الدین کا وارث، ممتاز قادری کا ترجمان، زہیب شہید کا بھائی، بابا جی کا متوالا وہیں ہڈی دینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ جہاں کوئی گستاخ رسول سر اٹھائے گا اور اس کا سر کچل کے رکھ دے گا کہ تجھے پتہ نہیں ہے، اب امت کے بچے بچے کو یہ یاد ہو چکا ہے کہ من سبا نبیًا، من سبا نبیًا۔ ہم بھوکے گزارا کر سکتے ہیں، ہم پاکا کشی کر سکتے ہیں، ہم بغیر لیٹ کے گزارا کر سکتے ہیں، اب دنیا کی تمام اذیتیں برداشت کر سکتے ہیں، ہم کڑیاں لگوا سکتے ہیں، جیلوں میں جا سکتے ہیں، جو ظلم کرو برداشت کر سکتے ہیں، سینوں پر گولیاں کھا سکتے ہیں، شل کھا سکتے ہیں، بم مارو کھا سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا کی عزت پر کوئی دوسرا حرف نہیں برداشت کریں گے۔ جو جہاں بات کرے گا وہیں واڑ کے رکھ دیں گے، بس ایک ہی بیانیہ ہے، اور امت کا یہ بیانیہ جو تبدیل کرنے کے لیے آئے گا ہم اس کو بھی جناب نکر لگا کے رکھ دیں گے۔ بابا جی نے کہا اس کو اسفل السافلین میں داخل کر دیں گے۔ بس ایک ہی بات ہے، یہ امت کا بیانیہ ہے من سبا نبیًا، من سبا نبیًا، من سبا نبیًا۔ اور مودی تو کہنا کہ میں مذمت نہیں کرتا، میں کہا مذمت تا اینج ہو جائے گی، محمود غزنوی دے گھوڑے اجے غزنی تو چلتے سن تے تہاڈیاں انہاں دیاں ٹاپاں نال تہاڈیاں عورتاں دے حمل ڈگ پیندے سن، جدوں لبیک والے باغا بارڈر تے انج آ گئے نا تے پھر رہنی ککھ نہیں شے۔ اے ساڈے اوتے چند بزدل اور چند بے ضمیر اور چند بے غیرت قسم دے، غیرت دی تعریف حضرت صاحب نے کر دیتی، شاہ صاحب نے، اور بے غیرتی دی تعریف اے وے کہ کشمیر دے کے کہو آدھا گھنٹہ سڑکاں تے کھڑے ہو جاؤ، اے بے غیرتی دی تعریف ہے۔ اے جڑی جدید تعریف ہے نا وہ بے غیرتی دی ہے۔ اقبال کہنا غیرت بڑی چیز ہے جہاں نے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ ویل چیئر تے بیٹھا ہویا بندہ غیرت مند ہوئے تے امت دے ماتھے دا جھومر بن جاندہ۔ جے جناب ایٹمی طاقت دا وزیر اعظم بے غیرت ہوئے تو گلی گلی رول جاندہ، گلی گلی رول جاندہ، اور پھر اس نو پتہ نہیں لگتا میں کرنا کی، او پھر اس سے بدن نو پہ جاندہ جس کے اندر جمعہ، جس کے اندر عزتاں، کہندہ ٹکڑے ہو جائے گا۔ میں کہا اس نو ٹکڑے کڑن والے بڑے آئے، او آپ ٹکڑے ہو گئے۔ ضیاء بھی آیا سی، ٹکڑے کرا کے گیا، اتنے بڑے بڑے آئے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، اور کل تک تیرا نام ہی مٹ جانا، تیری گلاں بھی مٹ جانیاں۔ اس پاکستان دے اندر جس نو ساڑے وڈیاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے حاصل کیتا سی، اور ساڑے وڈیاں نے جدو نعرہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ ساڑھے وڈیاں نے نعرہ لا کے پاکستان لیا۔ تو کون؟ تو جناب ذات دی کوڑ کلی تے شتیرہ نو جپے، تو پاکستان دے ٹکڑے کرن والا۔ پاکستان دے اندر جدو ایک بھی حضور دا غلام جیندہ کسے نو اس دے میلی اکھ ویکھن دی بھی ضرورت نہیں ہوئے گی۔ اے تا تسی بے ضمیر بن کے 3.5 سال کرسی تیرے تو پہلے اس تو پہلے 70 سال ہو گئے اس ملک نو بے حیامہ دے ہاتھ دیتی رکھیا، اس ملک نو انہاں دے ہاتھ دیتی رکھیا جڑے فرانس دے کے لمے پہ کے پھر باہر آ کے بیانیاں بنا کے کہن کہ جناب امریکہ مرد آباد، اور جنہ دے زبان چو امریکہ مرد آباد نکلے نہیں لیکن کہن امریکہ دے خلاف ہاں،
لیکن شام نو جا کے ایمبیسیاں دین کہ نہیں نہیں یہ ساڈا بیانیاں. اور میں کیا جلیا امریکہ دے خلاف صرف ہو سکتا جنہیں موڈے دے دھوتی رکھی ہوئے, نہ جس نو دنیا دی پرواہ ہوئے, جس نو کسے اپنے دی پرواہ ہوئے, نہ کسے ملامت کرنے والے دی ملامت دی پرواہ ہوئے. او آکھے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آدھا بے کوئے جانا, جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کی یہ نظر نے. اساں سر ہی ہو رکھا ہویا کہ تسی یہ لا بھی دیو گے تو یہ جھک کے کہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. گل وچ رہ گئی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر علی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جب عروہ بن مسعود نے کہا نا یا رسول اللہ اے جڑے مختلف قوموں دے لوگ ہیں اے تانوں چھڑ جان گے, سانوں بھی آج کہندے او جی آپ کے ساتھ سرمایہ دار نہیں ہے, آپ کے ساتھ فلاں نہیں ہے. میں کہا اقبال کو اسی پوچھ چکے ہیں, اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. 8 تلواراں ہون, 2 گھوڑے ہون, بندے 308 ہون, بدر والے نو شامل کیتا گیا نا, باقیاں نو گنتی تے 308 ہے, تلواراں 2, 8 گھوڑے 2, بندے 313 ہون تے جناب 1000 نو لمحہ پا کے رکھ دین. صلاح الدین ایوبی جس دی فوج کول وردیاں بھی پوریاں نہ ہون اور جناب مقابل وچ بڑے کرو فر نال پوری دنیا آوے, او جناب ہتین دے مقام تے صلیبیاں نو لقمہ اجل کر کے رکھ دے, جس مقام دے اتے کہندے ہیں کہ کئی عشرے گد پیدا ہوندے سن, اتھو لاشاں کھاندے سن, او مر جاندے سن, انہاں نو پھر کھاندے سن, او مر جاندے سن. کتنے عرصے تک لاشاں اتھے گد کھا کے رجدے رہے. صلاح الدین ایوبی نے بڑھ کے رکھ دیتے صلیبی جنہاں نے بیت المقدس دی صرف ترچھی اکھ بیکی سی. اور جدو صلاح الدین ایوبی او کدی قوم دے محافظ ہو سکتے ہیں جڑے قوم دی عزت نہ کھیلن. کہندے ہیں جدو صلاح الدین ایوبی ہتین دے مقام تو جنگ لڑ کے بیت المقدس کی طرف چلیا نا, تے جدو بیت المقدس داخل ہو رہا سی تے مسلمان ماما تے بیٹیاں نے اپنے سراں دے ڈوبٹے لا کے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے دے پیراں سٹے تے انہیں اپنے گھوڑے دے لگاماں این کھچ کے کیا این ڈوبٹے چک کے نا ہتھاں دے گیا. انہیں کیا سی انہاں نو پیراں تھلے روڑا نہیں, انہاں نو یہ ہور عزت دینا آیا. جڑے عزتاں دین انہاں نو پتہ ہوندا, او اس طرح دے لیڈر ہون انہاں نو پتہ ہوندا کہ عافیہ صدیقی دی قیمت کی ہے. جڑے ہمشیر فروش بھی ہون تے کشمیر فروش بھی ہون, انہاں نو کی پتہ کہ امت مسلمہ کی ہے, انہاں نو پتہ کی ہوئے کہ اسلام کیڑی پاور رکھدا. او جناب کدی یورپ دے پیراں تھلے, کدی جناب امریکہ دے گوڑیاں تھلے, کدی چائنا دی بغلاں وچ, انہاں دا یہی طریقہ ہوئے گا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اے جناب سارے ٹھوکراں کھانیاں, اے کہندے جی معیشت معیشت معیشت, علماء بیٹھیں سارے بیٹھیں, جس چیز تو تسی کانڈ کری بیٹھے ہو معیشت ہے ہی اسلام چو. اسلام دی معیشت جڑی ریڑھ دی ہڈی ہو جہاد ہے. انہاں نہ لئیے اپنے نو بھی بیگانے نو بھی, اور جنہاں نو پالیا جہاد واسطے انہاں نو بھی کرنٹ لگدا. مولوی صاحب کی کری جا رہے ہو تسی لڑنا, اور تسی نہیں لڑنا تو لبیک والے نوں دس دیو اسی لڑ لینے ہاں. تانوں اوتھے سوئے بازار تو چوڑیاں لے دینے ہاں, او منگا دوویں ہتھاں چڑھا کے بیٹھ جاؤ. جدو اس کسی بھی قوم دے رہنما بے ضمیر ہو جاننا, پھر اس قوم دے نال گلا نہیں رہندا, پھر اس قوم دے نال ایک گلا رہندا کہ وہ اپنے رہنماواں نو صحیح طریقے نال چنے اور وہ پہچان کرے کہ صحیح کی ہے غلط کی ہے. رہیاں مشکلاں تے مشکلاں کنا ہوتے نہیں آئیاں مشکلات دا, اور اے سفر ہی مزیدار ہے. اے جتنی مشکل ودی اتنا چس ودی جاندی. واللہ سچی بات ہے, جے میں ہتکڑیاں کستیاں جانیاں سن اویں چس ودی سی, جے میں جیل دی گرمی تنگ کرتی سی اویں زیادہ چس ودی سی. پھر اسی کہندے ساں کہ زندہ میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا, زندہ میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا, پسے دیوار زندہ بھی رہا جنو جواں ہمارا. جدو یہ گل بدی اس طرح پریشان نہیں ہونا چاہیے. اے جیلاں, اے ہتکڑیاں, اے ساریاں چیزاں, اے تا حق دی راہ دی پہلی نشانی. اے او ہتکڑیاں نہیں ہوندیاں, او عشق دیاں منگاں ہوندیاں. جڑے عاشق ہی پا سکتے ہیں, بزدل نہیں پا سکتے. جڑا بزدلان دے بارے بابا جی کے فرماندے سن, کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو اس نے کیا کہ مختلف قبیلیاں دے لوگ ہیں, سانو بھی کہندے ہیں جناب ہے تسی کس طرح لے آؤ گے نظام. میں کہ 10 قلعم مکایا کہ نہیں مکایا, سفیر اتھوں نٹھایا کہ نہیں نٹھایا,
7B 7C واپس کرایا کہ نہیں کرایا؟ کسی نو جرت ہے ناموس رسالت تے گل کرن دا؟ ہن تک رات دے اندھیرے جا کے بابا جی دے اتھے جناب مزار شریف سے جڑا لیٹر باکس لکھیا اتھے اپنا نام لکھ کے دے کے جاندے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہے، ہم بھی رات کے اندھیرے میں بابا جی کو سلام پیش کرنے والے ہیں۔ میں کہا بابا جی نو سلام وہ پیش کرے جڑا ناموس رسالت ہوتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہوئے۔ بابا جی نو انہاں لالچیاں دی لوڑ نہیں، جڑا عہدے تے مرتبے واسطے آوے وہ تے ذلیل ہوندا، جڑا اپنا آپ قربان کر کے آوے اسلام اس نو قبول کردا، ورنہ عہدے تے قبول کرن عہدے تے لالچاں واسطے آیا سی نا، وہ کی سی امیر خراسان جبلہ بن احم غسانی آیا سی نا، وہ آیا تے جناب وہ طواف کر رہے ہیں کر کے بڑا اپنے آپ کو اکڑ کے چلتا سی۔ اسلام جڑا نا وہ بڑا غیرت والا دین ہے، بڑا پختہ، اپنے دی اس طرح دھڑا کٹدا بھی لگ پتہ جاندا۔ رب نے کی فرمایا؟ فرمایا انی معکم، فرشتے آ گئے سن کافی سی، رب نے فرمایا اے نہیں میں بھی تواڈے نال بدر وچ میں بھی تواڈے نال۔ جبلہ بن احم الغسانی جدو آیا نا تو اسلام قبول کر رہے سی لیکن اس کے اندر اجے آکڑ نہیں سی نکلی، اس دے اندر آکڑ نہیں سی نکلی تے اس نے طواف دے دوران دیکھیا، طواف دے دوران ایک عرابی دا پاؤں اور جبلہ بن احم غسانی دی قبا ہوتے آ گیا، انہیں اس سے طواف دے دوران نا اس طرح چانڈ کٹ ماری اس عرابی نو، وہ عرابی اٹھیا اور حضرت عمر کو جا پہنچا، جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، وہ پہنچا تے حضرت عمر فاروق نے جو دیکھا وہ آیا، انہیں کیا اے امیر المومنین میری کوئی غلطی نہیں، میرا بے دھیانی پیر آیا اس دی قبا دے ہوتے تے اس نے میں نے چانڈ کاٹ ماری۔ حضرت جناب فاروق اعظم نے بلا لیا، آپ نے فرمایا ادھر آپ نے فرمایا تو اس نے کیتا؟ انہوں نے کیا؟ آپ نے فرمایا تیرے کو دو سلطان، یا اس کو معافی مانگ یا اس کو چانڈ کھا۔ اسلام جڑا نا وہ اتھی فیصلہ کرتا، اے نہیں 30 سال تو جناب لگے ہوئے ان کیس، پتہ لگے نہ باچو نہ ہیلے نہ ککڑ، کوئی پتہ نہیں۔ جناب اس قانون کی کریے جڑا لبیک دے ہوتے گولیاں برس رہی ہون تا جناب بھنگ پی کے ستا ہوئے تے جناب ایک شیل اپنے لاڈلے ہوتے چل جاوے تے رات دے ٹائم عدالتاں لگ جاندی ہیں۔ یہ عدالتاں تھوڑیاں انہاں نوں کون کہندا عدالتاں؟ اور انہاں دے بینڈ وچ آلے نے جنہاں نوں سمجھ نہ آوے کہ آج جناب ہزاراں کیس لبیک والے ہوتے چل رہے ہیں، کی کیتا کی جرم ہے لبیک والےاں دا؟ میں تانوں دس رہا سارے نوں، وہ بیوروکریسی ہوئے، اسٹیبلشمنٹ ہوئے، جناب جوڈیشری ہوئے، میڈیا کسے نوں بھی پاکستان دے اندر بسن والے سارے نوں دس رہا کہ اگر پاکستان دے اندر دینی اقدار زندان، اگر تواڈے بچے مستقبل وچ چوڑے ہو کے کلمہ پڑھن گے تے وہ صرف لبیک والےاں دی وجہ نال پڑھن گے، ورنہ تسی تو اس مدانت دے اوتے اتر آئے سو کہ تسی مسجد دے چھتاں تو سپیکر اتار دیتے سن تے ایک بابا اٹھیا سی جنہیں کیا سی او جھلیو گل سپیکراں تک نہیں رہنی، گل بڑی اگے ٹر جانی، پھر گل گئی کہ نہیں آستانیاں تک، گل گئی کہ نہیں خانقاہاں تک، گل گئی کہ نہیں مسجداں تک، گل گئی کہ نہیں جناب آستانیاں تک، گل گئی کہ نہیں مدرسیاں تک۔ اس دور اندیش بابے دی نگاہ کتنے تک کام کر رہی سی؟ پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ اور بابے نے پھر یہ نہیں دیکھا میرے سجے کھبے کوئی ہے یا نس گئن، بابے نے کلے ہی میدان لا کے سارے نسا دیتے۔ اور آج اس دے پروردہ، اس دی نگاہ دے پروردہ آج ان دے بال ہی کافی، اسی سارے بال ہیں نا بابا جی دے، آج بال ہی کافی سارے ہوتے، آج سارے کہنے ذرا کوئی گل بن جائے وہ لبیک والے کہاں ہیں؟ میں کہا کیوں کیوں ہویا؟ وہ جناب آپ جواب دیں۔ میں کہا کیوں تہاڈی نہیں سن دے؟ اور نہیں جو آپ بات کر سکتے ہیں وہی نہیں کر سکتے۔ میں کہا بابا جی فرماندے سن گل کرن واسطے بھی منہ چاہیدا اور گل ہوندی ہوئے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے گل کر کے دسیا، اس نے جدو کہنا ہے مختلف قبیلیاں دے لوگن تاجدار ختم نبوت، بابا جی دس کے گئن نعرے کتیاں دے نہیں مالکاں دے ہو دے، اور ساڑی عزت نہیں، میری گل سنو، اے ساڑا جتنا تحریک دا وقار اور جو دین دا دبدبہ غلبہ اے اس وقت تک سالم رہے گا جدو تک اسی اپنی ذاتاں نوں کٹ کے کام کرتے رہاں گے۔ کوئی حیثیت نہیں ساتھ دی، وہ ایتھے کھڑا ہوئے یا وہ آخری نوکونے کھڑا ہوئے، حضور دے دین دا کام ہونا چاہیے۔ جناب اس کو مائک ہوئے یا نہ ہوئے، اتھے باہر جھاڑو دے رہے ہوئے، اس دی کوئی حیثیت نہیں، لیکن حضور دے دین دی گل بڑی تگڑے ہو کے ہونی چاہیے۔ اور جس دے ہاتھے چے منصب ہوئے وہ کسے ظالم دی اگے سر جھکا کے نہیں، بلکہ کہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ بس ایسا سیدھا اصول ہے۔
اے سیدھا سیدھا مونیفیسٹو ہے تحریک لبیک دا، اے سیدھا سیدھا جناب بیانیہ تحریک لبیک دا کہ کوئی ماڑا آ جاوے تین ہاتھ بن کے تھلے سے کر لینا، حضور دے جمال دا مظہر بن جاوے. جدو کوئی آ جاوے تگڑا جو کہے میں جناب بڑا پہلوان ہاں تے پھر وہ آ کے کہے کہ مینوں عرب والے جان دین میں عبد ود ہاں، عمر بن عبد ود، تے آگو جا کے یہ نہیں کہنا بھی ہم بہت شریف لوگ ہوتے ہیں. فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا جلیا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا، جھاڑیاں دا شیر. سانو بابا جی یہ سبق پڑھا کے گئے اپنے آگے بالکل اسی نرم ہاں، رحماء بینہم، بالکل کوئی گل نہیں، اوکھیاں سوکھیاں کھٹیاں مٹھیاں کوڑیاں ساریاں سناں گے لیکن کسے پرائے دی نہیں سناں گے، کسے پرائے دی نہیں سناں گے بالکل. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو انہیں کہنے مختلف قوموں دے لوگ نے نس جان گے، مینوں بھی اندر آ کے کہندے سن او جناب چھڑو جی اتنا حالات بار خراب ہو گئے تسی بس کر دیو. میں کہا گل سنو، پاکستان دی تاریخ ہے جدو کوئی گل بنن لگی لیڈر نس جاندہ قوم تیار ہو جاندی. میں کہا ایک کالک اسی اپنے سر نہیں مرنی، مارو مکاؤ جو توڑا دل کردہ اسی حاضر ہاں، ایک کالک اسی سر نہیں. قوم تیار ہو چکی، قوم بچے دے رہی، مال دے رہی، جان دے رہی، وقت دے رہی، خون دے رہی، جو قوم کو ہے وہ لیا کے پیش کر رہی حضور دے ناتے. ہن اسی نس جائیے. میں کہا نا 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 ایک کالک اسی اپنے ملک کس طرح جاواں گے، کتنی زندگی جیاں گے، 10 سال 15 سال بھی 50 بھی جی لئیے، کی کرنا اس شرمندگی نو جڑی حضور دے در تو ہٹ کے جیواں گے. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. کوئی اس طرح نہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو انہوں نے کیا مختلف قوموں دے لوگوں نے چھڑ جان گے، اے جناب تو چھڑ کے نس جان گے، تسی مشکل چاہ جاؤ گے میرے آقا و مولا دے سامنے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا امسس بدر اللہ نحن نفر و ندعو. ایس دا جڑا ترجمہ میں محتاج جا بالکل محتاج جا ترجمہ کر رہا. آپ نے فرمایا جائے لا تو منات دی شرمگاواں چٹ، نہ اسی حضور نو چھڑ کے جان والے نہ اتھوں نسن والے. اس دا مطلب سی لا میدان ہونے پتہ لگ جاندہ. بس یہی گل ہے کہ جڑے سمجھ دیں کہ ناموس رسالت ہوتے کوئی گل نہ، بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. بابا جی سانو بیانیاں دے گئے اور بابا جی دی زبانی اسی سنیا اور بابا جی سانو پڑھا کے گئے اور اس تے چلا کے گئے. ساڑھے کو کوئی بیانیاں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، او گستاخ ہالینڈ دا ہوئے، او سور کہنا بھی سور دی توہین ہے، او فرانس دا ہوئے، او جناب انڈیا دا ہوئے، کتھوں دا ہوئے، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا. اور ایڈجسٹمنٹ آلے اندھی ہے آرام نہیں آ رہا. لتر تک گل کر دی تھی، ہونا کہ پتہ نہیں انہوں کیویں آنا. او جی نون سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، او جی خون سے ہو گئی ہے، جی او تاریخ نا انصاف سے ہو گئی ہے. اور میں کہا نہیں، جدو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوئے گی ساڑھی ایڈجسٹمنٹ طیبہ منورہ ہو چکی. بس ساڑھے بابا جی یہ 10 کے گہن کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش ہے زمانہ. ساڑھے کول یہی گلان یہی باتان. کوئی آکھے بھی مڑ مڑ کے ہوئی سنا رہے ہیں تے ساڑھے بابا جی 10 کے گہن کہ مڑ مڑ کے کہیں سنانیاں. کوئی یار دی گل سنا ملا نا علمہ وچ، کوئی یار دی گل سنا ملا. بابا جی 10 کے گہن جدو کوئی حضور دی عزت دی گل کرے، کوئی حضور دی جناب سیرت دی گل کرے، کوئی جناب صورت دی گل کرے، کوئی جناب حضور دی ناموس دی گل کرے، ختم نبوت دی گل کرے، دین دی گل کرے، صحابہ دی گل کرے، آل بیت دی گل کرے، پاکان امت دی گل کرے، پیر مہر علی شاہ دی گل کرے، غازی علم الدین دی گل کرے، غازی ممتاز دی گل کرے تے اسی سناں گے. اور جدو کوئی دائیں بائیں دی گل کرے گا تو پھر اسی کی کریں گے؟ بالکل پھر اسی یہ کہیں گے انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا. ساڑھے کو نعرہ ہی بڑا صاف جا، اسی دائیں بائیں دی گلہ سننی ہی نہیں. بس اپنی منزل توڑی بابا جی متعین کر گئے کہ اسی حضور دے دین نو تختوں تے لینا، نہ کسے مولوی نو لینا، نہ کسے پیر نو لینا، نہ کسے شہزادے نو، نہ کسے صاحبزادے نو، نہ کسے خانزادے نو، نہ کسے سانزادے نو، حضور دے دین نو لینا. اور حضور دے دین واسطے میدان وچاں کوئی مقصد نہیں دائیں بائیں دا، نہ ذاتی عزتہ، نہ پروٹوکول، نہ کوئی بات، نہ کوئی گل، صرف حضور دے دین واسطے. ساڑھا کرو فر بھی حضور دے دین واسطے، ساڑھی آجزی بھی حضور دے دین واسطے، ساڑھا میدان اچ آنا بھی حضور دے دین واسطے، ساڑھا میدان چو گھر لوٹ کے پھر میدان چانا اے بھی حضور دے دین واسطے. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور حضور دے نال اسی طرح وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح غازی زہیب شہید نے کی تھی. خون دے آخری قطرے تک حضور دے نال وفا دی توفیق عطا فرمائے.
اور ہر قسم دی بزدلی تو محفوظ فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ میں مکا دیتی تقریر. تاجدار ختم نبوت زندہ بھائی تلگنگ دی دھرتی نو پتہ لگے حضور دے غلام نہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم